बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज वालम ऑफिशियल पर मैं न्याज वालम प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। बीबी जी, बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। और जनाब बालम आज बोलेगा जमहूरी रवैयों पे, जमहूरी तमाम मराहिल से गुजर के, जमहूरी तरबियत गाह से गुजर के, जमहूरी रास्ते से गुजर के जब कोई जमहूरियत की मंजिल पे पहुंचता है तो फिर जमहूरियत का सीखा हुआ सबक वहां उस पर इम्प्लीमेंट होता है, जिसका बेहतरीन मुजाहरा किया है कामला हैरिस ने। अमरीकी सदारती इंतखाबात में शिकस्त से दो चार हुई और डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक भारी भरकम सियासतदान का मुकाबला था, पहली बार वो उनके सामने आई थी। मगर 60 साल कामला हैरिस ने कमाल जुर्रत का और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ ये कि अपनी शिकस्त खंदा पेशानी से और कुशादा दिली से तमाम दिल बड़ा करके उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की, बल्कि जाकर खुद से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी और उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी अपने ताउन की कराई कि इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली में वो भरपूर ताउन का मुजाहरा करेंगे। और जमहूरी रवैये यूं भी जाहिर होते हैं कि जो बाइडन जो कि अमेरिका के सदर हैं इस वक्त और जनवरी के वस्त में जो है वो सदारत छोड़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप उनकी जगह लेंगे। उन्होंने भी खुश दिली से वेलकम किया ट्रंप को और उन्हें मुबारकबाद दी है और दावत भी दी है व्हाइट हाउस में तशरीफ लाइए। इस तरह से जमहूरी ममालिक में वो कि जमहूरियत में हम सबसे बड़ी जमहूरिया इंडिया को करार देते हैं, मगर जमहूरियत इन्हीं मुल्कों से निकल के और फल फूल के हम तक पहुंची और इंडिया में जमहूरियत को उन्होंने अपने रवैयों में समो लिया। हमारे यहाँ अभी हमें इंतज़ार है कि जमहूरियत का फूल वो कब खुशबू देगा और कब जो है वो अपने रंग उनकी रानाई बिखेरेगा। अमेरिका में फ्री एंड फेयर इलेक्शन और उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। मजबूरी तौर पे ये 47वें सदर हैं अमेरिका के। मैं इससे पहले एक वीडियो इस पर कर चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर बने हैं, क्या उनके इंतखाबी निशान थे। और मजमूई तौर पर ट्रंप को 295 इलेक्ट्रल वोट जो है वो हासिल हुए और कमला हैरिस 226 इलेक्ट्रल वोट जो है वो हासिल कर पाई। और सेनेट में भी जो है रिपब्लिकन्स ने अक्सरियत हासिल कर ली है और कांग्रेस के ऐवान बाला में उनकी तादाद 51 हो गई है। मगर मैं बात करना चाहता हूँ रवैयों की। अमेरिका के इंतखाबात हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, इसलिए कि अमेरिका खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता है, दुनिया में अपने तय वाहिद सुपर पावर है। पाकिस्तान में अमेरिका में जो सदारती इंतखाबात हुए इन पर गहरी निगाह रखी गई, क्योंकि इनके असरात जो है वो पाकिस्तान पर भी उसी तरह से होते हैं जैसे दुनिया भर पे होते हैं। पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी अपनी सरकारी हैसियत में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। लेकिन वजारत खारजा है उसकी तर्जुमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच, उन्होंने भी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीरा ताल्लुकात में ये बावर करा दिया है कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि अमेरिकी कांग्रेस के 60 अरकान ने पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करते हुए कैदी नंबर 804 के लिए उनकी रिहाई के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन को ख़त लिखा था, जिसका पाकिस्तान ने बहुत सख्त अंदाज में जो है उसकी मजम्मत की थी और उसे अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दिया था। तो इस तरह से जो है फिर जिक्र जो है वो जमहूरी रवैयों का, जमहूरी लोगों का आ जाता है। एक तरफ एक हमारी पार्टी पीटीआई, उसने इक़्तिदार से निकाले जाने पर अपने वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी इमरान खान साहब की गिरदान थी उस कि जी उन्हें रिजीम चेंज के तहत जो है वो निकाला गया है और अमेरिका के कहने पे निकाला गया है। और अमेरिका के लिए वो कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं और वो कहते थे कि हम अब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। ये तमाम बातें एक तरफ, लेकिन अली मोहम्मद खान अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करके आए तो मीडिया के सामने उन्होंने बरमला कहा
کہ عمران خان بہت خوش ہیں ٹرمپ کی کامیابی پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ٹرمپ کے ساتھ دیرینہ اور بڑے خوشگوار تعلقات رہے ہیں اور قابل بھروسہ، اور وہ مجھے دوست بھی کہتے رہے ہیں۔ آج ان کو ان کی دوست تسلیم کرنے پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ان کے دست راست جن کا میں نے پچھلے بلاگ میں بھی اپنے ذکر کیا تھا، زلفی بخاری، انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ جی ٹرمپ کے دل میں عمران خان کے لیے نرم گوشہ ہے، وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں خان صاحب کے لیے، اور انہوں نے بھی اپنے تئیں یہ پلان کر رکھا ہے کہ وہ ان کے داماد سے اور ان کی بیٹی سے ملاقات کریں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ دیکھیے، عمران خان ایک سیاسی قیدی ہونے کے ناطے ہر طرح کی جو ہے وہ رعایت کے مستحق ہیں اور انہیں رعایت مل بھی رہی ہے، ورنہ ان کے زمانے میں جو سیاسی قیدی تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو تو یقیناً اس پر انہیں شرمندگی ہوگی۔ مگر دوسری طرف نواز شریف ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کے لیے اپنی بیٹی کو، جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی اور اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنجاب میں ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ قیدی کو ہر طرح کی سہولت وہاں پہنچائی جائے۔ یہ دو رویے ہیں، دو جمہوری رویے ہیں۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو ان دنوں وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور نواز شریف کا موازنہ کرتے ہوئے جو ہے وہ سنائی دیتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ میں یعنی جو پچھلا ان کا صدارتی دور تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو عمران خان صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں ان دونوں کو ہم پلہ قرار دیا ہے اور ان کہا جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نواز شریف سے مشابہ کہہ سکتا ہوں، کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی بزنس مین ہیں، یہ بھی بزنس مین ہیں۔ وہ بھی سیاست میں نواز شریف جو ہے انہوں نے اپنوں کو وہ اوپر لے کے آئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ امریکی روایات، جمہوری روایات کے خلاف وہ اپنوں کو جو ہے وہ اوپر کلیدی عہدوں پہ لا رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کی اعانت کر رہے ہیں بطور امریکی صدر۔ تو یہ تمام معاملات جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کے پودے کی نشو و نما، اس کے موسموں، اس کے برتاؤ، اس کے رویوں کی عکاسی کرتے۔ ایک طرف جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ نہ ہم کوئی غلام ہیں اور ان کو ایبسلوٹلی ناٹ کا عوامی نعرہ دیا گیا، مگر دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے آمد پر جو ہے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ جو اسلام دشمنی میں کسی سے ڈھکے چھپے ان کے رویے نہیں تھے، ان کا پچھلا جو دور صدارت تھا، ہاں اس مرتبہ اسلامی دنیا ان کی طرف دلچسپی سے دیکھ رہی ہے، اور اس مرتبہ جو وعدے کر کے آئے ہیں، اور بالخصوص انہوں نے جس طرح سے امریکہ میں میشیگن کی ریاست میں جا کے ایک حلال ریسٹورنٹ پہ کھانا کھایا، مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ہمت دلائی ہے، حوصلہ دلایا ہے، ان کو امید دلائی ہے کہ اس مرتبہ جب وہ آئیں گے تو سب سے جو بڑے دو دنیا کے مسائل ہیں، دو جنگیں جو اس وقت جاری ہیں، وہ ان کے خاتمے کی بات کریں گے۔ ایک فلسطین اور اسرائیل میں جو جنگ جاری ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کریں گے اور اس میں جنگ بندی اور امن کا جو ہے پیغام وہ اس کو لے کے آئیں گے۔ اور دوسری جانب جو روس اور یوکرین کا جو لڑائی ہے اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں اور دنیا کا ہر جینے والا، ہر جیتا جاگتا انسان، چرند پرند، تمام مخلوق رب کی، وہ دنیا میں امن چاہتی ہے۔ جنگ کوئی نہیں چاہتا، کہ جنگ نہیں امن، محبت سب سے، جنگ کسی سے نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جنوری کے وسط میں جب امریکہ کے صدر بنیں گے، اس کے بعد میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو انہوں نے نعرے دیے، یہ جو سلوگنز تھے، یہ جو پلان، جو پروگرام انہوں نے دیا اپنی صدارتی مہم کے دوران، اور مسلمانوں کے ساتھ جو بالخصوص انہوں نے رواداری کا مظاہرہ کیا اور جن جذبات کا اظہار کیا، جو وہ مسلمانوں کو یا دنیا کو امن کا گہوارہ جو بنانا چاہتے ہیں، امن کی آماجگاہ بنانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ سیاسی نعرے تھے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو مولانا فضل الرحمان ہوں، آصف زرداری ہوں، یا خود عمران خان صاحب ہوں، جب موقع پڑتا ہے تو کہہ دیتے ہیں جی وہ تو میرا سیاسی بیان تھا۔ تو سیاسی بیان کا مطلب کہ وہ ایک دھوکہ تھا، ڈھکوسلا تھا اور ایک بھرم تھا جو لوگوں کو کرایا گیا۔ اب دیکھنا ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ عوام کو، امریکی لوگوں کو، مسلمانوں کو، عربوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بیان بازیاں کی، یا واقعی وہ حقیقی طور پہ امن دنیا میں لائیں گے اور فلسطین کو عزت دلائیں گے؟ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کشمیر کے مسلمانوں کی طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہے اس معاملے میں بھی اپنا کوئی رول پلے کریں گے. گو کہ یہ ایک مشکل امر ہے، کیونکہ وہ مودی کو بہت اپنے دل کے قریب پاتے ہیں اور دونوں کے مزاج ایک جیسے ہیں، دونوں کی شخصیت ایک جیسی ہے. اسی طرح سے میں چلتے چلتے ایک تھوڑی سی شگفتگی لانا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی نشان ہاتھی تھا، جبکہ ان کی جو حریف تھی کملا ہیرس، ان کا انتخابی نشان گدھا تھا، ڈونکی تھا. ہمارے ہاں ڈونکی کارڈ تو جو ہے کسی کا انتخابی نشان ہو سکتا ہے، مگر گدھا جو ہے، کیونکہ گدھے کو عام طور پہ ہمارے ہاں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور اسے ایک بے وقوفی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور کوئی بھی امیدوار گدھا اپنے انتخابی نشان کے طور پہ لینا پسند نہیں کرتا. مگر امریکی روایت اور ہیں، ہماری روایت اور ہیں. ہمارے یہاں تو جب کسی کو کہا جائے چنے، تو پھر جس طرح سے میاں نواز شریف کی نون لیگ جو ہے اس کا انتخابی نشان شیر ہے، تو اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ شیر بننا پسند کرتے ہیں اور گدھا یا ہاتھی لینا انتخابی نشان کے طور پہ پسند نہیں کرتے. حالانکہ اگر آج کے دور میں اب کافی جو ہے وہ موضوعات بھی بدل گئے ہیں اور لوگوں کے مزاج بدل گئے ہیں. آج اگر کسی کو کہا جائے ہاں بھائی شیر ہے تو شیر، تو وہ کہتا بھائی مجھے انسان رہنے دو، مجھے جانور نہ بنائیں. بیوی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.